سحری میں جلدی کرنا کیا درست ہے؟ ہمارے ٹوائلٹ کے اندر ہی واش بیسن لگا ہوا ہے، کیا وہاں پر وضو کر سکتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں رات کو 2 بجے سحری کر کے سو جائیں تو کیا سحری ہو سکتی ہے یا سحری کے وقت سحری کی جائے؟ کتنی رقم پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آنکھ نہ کھلی اور سحری کا ٹائم گزر گیا تو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ خون نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ ظہر کی سنت اگر 4 پڑھی جائیں تو دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھی جائے گی۔ کیا مجبوری سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا ٹی شرٹ پہ نماز ہو جاتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ سحری میں جلدی کرنا کیا درست ہے؟ نہیں، حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا۔ کچھ لوگوں نے حدیث کی مخالفت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا، ہر مسئلے پہ تلاش کرتے ہیں کس طرح حدیث کی مخالفت ہو۔ اب حدیث میں کیا ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میری امت خیر و عافیت سے رہے گی، غالب رہے گی جب تک یہ افطاری میں جلدی کرتی رہے گی۔ ہمارے یہاں افطاری کتنے بجے ہوتی ہے؟ اخبار میں لکھا ہوا ہوتا ہے سورج غروب ہونے کا ٹائم مثال کے طور پہ 5:40 پہ ہے، افطاری کا ٹائم 5:45 پہ ہے۔ یہ 5 منٹ کس بات کے جی؟ احتیاطاً ہو سکتا ہے سورج غروب نہ ہوا ہو۔ ایک پارٹی ہے سینہ پیٹنے والی، وہ یہ سورج کے چکر میں پڑتی نہیں ہے، وہ ستارہ دے کے افطار کرتا ہے کہ ہن یقین ہو گیا کہ سورج دوبارہ باہر نہیں آئے گا، اب ستارہ نکل آیا، اب افطار کر لو۔ حدیث کی مخالفت کا ٹھیکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حدیث میں افطاری جلدی کرنے کا حکم ہے اور سحری دیر سے کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں ابھی وہ رات کو 2 بجے روٹی کھا کے سو جاتے ہیں، سحری ہوگی ہماری۔ یہ حدیث کی مخالفت ہے، سحری تاخیر سے کریں، افطاری میں جلدی کریں۔ ہمارے ٹوائلٹ کے اندر ہی واش بیسن لگا ہوا ہے، کیا وہاں پر وضو کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں۔ رمضان کے مہینے میں رات کو 2 بجے سحری کر کے سو جائیں تو کیا سحری ہو سکتی ہے یا سحری کے وقت سحری کی جائے؟ جو رات کو 2 بجے سحری کر کے سوئے گا وہ 4 بجے نماز پہ اٹھے گا، اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی اسے سحری کرنے کا فائدہ ہوگا؟ میرا جملہ اللہ کے لیے اپنے دل میں اتارنا، بے نماز روزے دار بھوکا اور پیاسا رہنے والا انسان ہے، اس کے روزے کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان کے مہینے میں نمازوں کے ساتھ اکثر برا سلوک کیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جنہوں نے ڈیوٹیاں نہیں کرنی وہ ایسے سوتے ہیں سحری کھا کے کہ ظہر بھی نصیب، اور جنہوں نے ڈیوٹی کرنی ہے وہ ڈیوٹی سے آ کے عصر سے پہلے ایسے سوتے ہیں کہ انہیں افطاری نصیب نہیں ہوتی کہ جی ڈیوٹی کر کے آئے ہیں انہیں نہ اٹھانا، یہ رات کو 8 بجے اٹھ کے افطاری بھی کر لیں گے، روٹی بھی کھا لیں گے۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ نماز اور نمازی کے اوپر روزے دار، نماز فرض ہے اور نمازی کے لیے روزے کا حکم ہے۔ جو روزہ رکھے نماز نہ پڑھے، پانی میں مدانی ڈالی ہوئی ہے مکھن نہیں نکلے گا، مکھن دودھ میں مدانی ڈالو گے تب نکلے گا۔ بیکار ہے اس کا روزہ جس نے نماز چھوڑ دی، فضول ہے اس کا حج و عمرہ جس نے نماز چھوڑ دی۔ توحید کے بعد سب سے پہلی چیز نماز، اور نماز کے بعد پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ سحری کو سنت کے مطابق کیجئے، اور سنت یہی ہے کہ سحری تاخیر سے کی جائے۔ کتنی رقم پہ زکوٰۃ لگتی ہے؟ 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر رقم ہو، سال گزر جائے، یا سونا اور رقم ملا کر اس نصاب کو پہنچتا ہے آپ کے پاس اور سال سے پڑا ہے تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ بھول کے کھا لیا تو کوئی حرج نہیں، اللہ نے کھلایا ہے۔ اگر بھول کے کھا لیا، کسی کو یاد ہی نہیں میں روزے دار ہوں، کچن میں آیا اور
افطاری بن رہی تھی انہیں پکوڑا اٹھا کے منہ میں رکھ لیا اور بھول گیا کہ میرا روزہ تھا، تو اس بھول سے اللہ نے امت محمدیہ کو معاف کیا ہوا ہے۔ طاقت کا ٹیکہ لگوانے سے، ایسے انجیکشن جو غذائی ہوں جس کے لگانے سے انسان کو پھر خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ٹیکے لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور سحری کا ٹائم گزر گیا تو روزہ رکھ سکتے ہیں جی۔ آپ کی رات کو نیت ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے اور آپ کی آنکھ نہیں کھلتی، نیت تھی، کیونکہ فرض روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ جو میڈ ان انڈیا پاکستان ہیں وہ الفاظ ادا کریں، نہیں، آپ کے دل میں نیت ہو کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے اور سحری کی وقت آنکھ نہیں کھلی تو کوئی حرج نہیں، بغیر سحری کے روزہ رکھ لیں۔ خون نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب درے لگے اور اسی حالت میں انہوں نے نماز پڑھ لی تو اس وقت ہی مولویوں نے کہا تھا کہ آپ کا خون نکل گیا، آپ کی تو وضو ٹوٹ گئی۔ تو امام احمد نے کہا تھا جب عمر زخمی ہوئے تھے اور خون ان کا نکلا تھا، انہوں نے اس حال میں نماز پوری کی تھی یا نہیں؟ اگر ان کی ہو گئی تو میری بھی ہو گئی۔ ظہر کی سنت اگر 4 پڑھی جائیں تو دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھی جائے گی۔ 4 رکعتیں جب اکٹھی پڑھی جائیں گی تو پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی، آخری 2 میں صرف فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت نہیں ملائی جائے گی۔ واللہ اعلم۔ کیا مجبوری سے جھوٹ بول سکتے ہیں جہاں عزت کا ڈر ہو؟ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سچ بولیے، اللہ اس سچ میں برکت دے گا اور آپ کی عزت کو بچائے گا۔ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک موقع ہے کہ آپ 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، اسے کہہ دیں جی آپ کی وہ بڑی تعریف کر رہا تھا، اور 2 بھائیوں کا دل ملا دیں تو انشاءاللہ اس پہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن جھوٹ بولنا، دکان پہ جھوٹ بولنا، گھر میں جھوٹ بولنا، بیوی بچوں سے جھوٹ بولنا، دوستوں سے جھوٹ بولنا، حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، گناہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنا نیکی ہے، نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا ٹی شرٹ پہ نماز ہو جاتی ہے؟ کندھے جس کے کھلے ہوں، ننگے ہوں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ٹی شرٹ میں کندھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ آپ ٹی شرٹ پہ تصویریں نہ ہوں۔ آج کل ٹی شرٹیں اکثر ایسی آئی بھی ہیں جس پہ کوئی جانور کی تصویر ہے، تو کہیں پہ کسی اداکار کی تصویر ہے، کہیں پہ کسی جاندار چیز کی تصویر آپ کی ٹی شرٹ پہ، آپ کی قمیض پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ توحید ایک ایسا عمل ہے، توحید ایک ایسی نیکی ہے، شرک سے دور ہونا اور اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانا ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے جس سے انسان کو اللہ کی بھی محبت ملتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا، پیارے نبی پہ درود و سلام پڑھنا ایک ایسی عظیم نیکی ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ انسان کے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔